الرحمن يا نعم النصير إلهي يا سميع يا بصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دل بالکل اسی طرح تھک جاتے ہیں جس طرح بدن تھک جاتا ہے. لہٰذا جب ایسا ہو تو اس دل کی تھکن دور کرنے کے لیے لطیف اور حکیمانہ اقوال تلاش کیا کرو. ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفیع نجفی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ، نماز کے یا قضا کے آپ نے اوقات تو بیان کر دیے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ فضیلت کا وقت بھی ہر نماز کا الگ الگ کر کے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ ایک ہی نماز ہوتی ہے اور اس کو اپنے فضیلت کے وقت میں اگر بجا لائیں تو اس کا اجر اور ثواب اور ہوتا ہے، اور فضیلت کے وقت کے گزر جانے کے بعد اور قضا سے پہلے بجا لائیں اسے، اس کا ثواب اور ہے. اور اگر خدا نخواستہ دانستہ طور پر اور جان بوجھ کے اس کو مقرر وقت کے بعد انجام دیں تو ظاہر ہے یہ خود ایک فعل حرام ہے، گناہ ہے کہ دانستہ طور پر نماز کو اپنے مقرر وقت کے بعد پڑھی جائے. تو فضیلت کا وقت جو 5 وقت کی نمازوں کا بتایا گیا ہے، جس ترتیب سے ہم نے نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے، فجر کا وقت بیان کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ نماز فجر کا وقت کا آغاز ہوتا ہے طلوع فجر صادق سے، اور یہ نماز قضا ہوتی ہے طلوع آفتاب کے بعد. اور اس میں جو فضیلت کا وقت ہے جس میں نماز کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، وہ طلوع فجر سے لے کر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفیدی کے چھا جانے تک، یعنی وہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور بالکل مشرق کی طرف جو ہے نا، دن نہیں نکلا، ہاں دن نہیں نکلا، یعنی ابھی سورج بھی نہیں نکلا، نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن اب وہ تاریکی بھی نہیں رہی، مشرق کی طرف جو ہے وہ خاصا سفیدی پھیل گئی ہے. تو سفیدی کی پھیلنے تک، فجر صادق سے لے کر سفیدی کے پھیلنے تک یہ فضیلت کا وقت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فضیلت کے وقت کا جو ثواب ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اگرچہ طلوع آفتاب سے پہلے اگر پڑھی جائے تو وہ نماز ادا سمجھی جائے گی، انسان گناہگار نہیں ہوگا، لیکن فضیلت کے وقت کی نماز کا جو اجر یا ثواب ملتا ہے اس سے محروم ہو جائے گا. اور جہاں تک ظہر کے فضیلت کا وقت ہے، اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے. میں اپنے ناظرین محترم کو وہ کل والا پروگرام یا اس میں جو مسائل بیان ہوئے وہ میں یاد دلانا چاہوں گا. ہم نے عرض کیا تھا کہ ظہر کے وقت کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈھل جائے، یعنی مشرق سے چلا ہوا سورج وہ خط نصف نہار کو کراس کرے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ شاخص نصب کیا جاتا ہے، کوئی عمودی شکل میں کوئی چیز، پنسل یا کوئی سیدھی لکڑی زمین کے اوپر وہ اس کو نصب کرتے ہیں. اس کا جو سایہ بنتا ہے صبح وہ ظہر کے جیسے یہ سورج ظہر کے قریب ہو یہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے. سایہ جو کہ مغرب کی طرف ہے، جو مغرب کی طرف بنتا ہے سایہ، وہ کم ہوتا رہتا ہے. بعض ممالک میں جیسے مکہ معظمہ ہے وہاں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض ممالک میں مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، مزید نہیں گھٹتا بلکہ گھٹتے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جن ممالک میں مکمل معدوم ہو جاتا ہے وہاں معدوم ہونے کے بعد جب دوبارہ نمودار ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، یہ ظہر کا وقت ہے. اور جن ممالک میں یہ سایہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا، مزید اس کا گھٹنا جو ہے وہ رک جاتا ہے، مزید نہیں گھٹتا، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سمت تبدیل کرتے ہیں نا سایہ، سایہ سمت تبدیل کرتے ہیں، اب وہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ظہر کی فضیلت کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر، یعنی اس سے نئے سایہ کے
نمودار ہونے کے بعد یا جب سے اس نے بڑھنا شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر اس نئے سائے کا شاخص کے 4/7 تک، یعنی مثال کے طور پر جو چیز آپ نے نصب کی ہے شاخص کے طور پر، لکڑی ہے یا کوئی سریا ہے، وہ اگر 7 انچ کا ہے تو جو نیا سایہ ہے وہ اگر 4 انچ کے برابر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی فضیلت کا وقت ختم ہو گیا۔ صحیح، اس کا یعنی چوتھا حصہ، اس کے 7 حصے ہم کریں گے شاخص کے 7 حصے کریں گے، سائے کے 4 حصے، نیا جو سایہ ہے وہ اس کے 4 حصوں کے جب برابر ہو جائے اس وقت تک ظہر کی فضیلت کا وقت رہتا ہے۔ اور جو اصل کی فضیلت کا وقت ہے وہ نئے سائے کا 2/7 سے لے کر اور 6/7 تک، یہ عصر کی فضیلت کا وقت ہے۔ یہ اب تک جو ہم نے فضیلت کا وقت بتایا وہ سردیوں کا ہے۔